ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن وہ نہایت دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس طرح ایک دفعہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسائیوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہوں، لہذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسائیوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر شوہر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنی نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ خدا کی بندی، تو نے تندور میں روٹیاں لگا کر ایسے بے خبر بیٹھ گئی؟ تو نیک سیرت بیوی نے آ کے دیکھی کہ واقعی تندور میں روٹیاں تھیں۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور روٹیاں نکال کر اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیں، اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہزاروں طاقت قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے شکم و سیر ہو کر کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس نے ہمیں یہ کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کے قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت کرے کہ دنیا میں ہمارے روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنے بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر اس شخص نے شب کے آخری لمحوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال سے بہت اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میرے بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے ایک دھات نکلا جو ایک روشن موتی تھا، جس سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہماری دل کی مراد پوری کر لی۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور شوہر سے کہا، تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے، اس میں نہایت عمدہ مکان جواہرات سے بنا ہوا ہے، اس قدر مزین اور روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کے روشنی پر شرما جائے۔ میں اس خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ عالی شان گھر کس کو ملے گی؟ اور جواب آیا، یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مقام سے گم ہو گیا اور مقام بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ تو جواب ملا کہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہارے خواہشات کے مطابق دنیا سے چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں آرام اور راحت چاہو گے، یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر عورت بدحواس ہو گئی۔ دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہیں اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مقام کو ناقص بنانا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، تم نے اپنے اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر دنیا کی لذتوں سے نجات دی، میں تمہارے اس نعمت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ اور پھر اچانک اس کے ہاتھ پر ایک روشن موتی ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کا ضرور مدد کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔